أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا. بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ Those were not causing failure to Allah on earth, nor did they have besides Allah any protectors. For them the punishment will be multiplied. They were not able to hear, nor did they see. Those are the ones who will have lost themselves, and lost from them is what they used to invent. Assuredly, it is they in the hereafter who will be the greatest losers. Indeed, they who have believed and done righteous deeds and humbled themselves to their Lord, those are the companions of paradise. They will abide eternally therein. The example of the two parties is like the blind and deaf and the seeing and hearing. Are they equal in comparison? Then will you not remember? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے نماز سیدھے منہ کر کے پڑھنی ہے، اسی طرح سے سلام پھیرنا ہے تو تھوڑا سا اس طرف ہے، تھوڑا سا اس طرف ہے. اسی طرح اذان سیدھے منہ کر کے دینی ہے، پھر تھوڑا سا اس طرف، حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، اس طرف تھوڑا سا. تو گاڑی چلاتے ہیں تو بیچ میں مرر ہے، آگے سامنے فرنٹ اسکرین ہے، دونوں سائڈ پہ سائڈ مرر ہے. تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے دیکھنا ہے، زیادہ سامنے دیکھنا ہے. یہی ہدایت ہے، کہاں زیادہ دیکھنا ہے، کہاں زیادہ سننا ہے. جب آپ کی باتوں میں اللہ کی باتیں مل جائیں گی تو آپ کی باتوں میں طاقت ڈبل ہو جائے گی. آپ کے کام میں اللہ کے حکم مل جائیں گے تو آپ کی طاقت ڈبل ہو جائے گی. اگر آپ اللہ کے حکم اپنی باتوں سے نکال دیں گے اور اپنے اندر سے نکال دیں گے، اپنے کام میں سے نکال دیں گے، تو آپ کی طاقت بہت 0.01% ہو جائے گی. تو اپنے کام میں لازم یہ چاہیے حکومت کو بھی کہ سارے گورنمنٹ والے جتنے بھی ہیں، لائر کے بجائے ایک شرعی اسلامک اسکالر رکھیں جو ان کو اللہ کے حکم بتائے، حدیثیں بتائے، تاکہ یہ بحثیں جھگڑے ختم ہوں. تاکہ نئی نسل کے اندر کام کوئی کر نہیں رہا، بحثیں جھگڑے کر کے اپنا بھی ٹائم ضائع، دوسروں کا بھی ضائع. تو اللہ کہتے ہیں یہاں تو تم ان کی طرف سے وکیل بن جاؤ گے، بحث کر لو گے. قیامت والے دن کون ان کا وکیل بنے گا اور اللہ سے کون بحث کرے گا؟ اللہ اکبر. اس دن منہ بند ہو جائیں گے، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، فیصلہ سیدھا. تو میرے بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی بات سن لیں. پاکستان بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گٹر کا پانی چاروں طرف ہے. یعنی کہ یہ اعمال آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اوپر لے کے جائیں گے اور یہ اعمال خراب کیے ہیں، یہ کون سے کھاتے میں ڈالیں گے؟
یہ بھی ساتھ جائیں گے، پوری فائل، پوری زندگی، پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری زندگی، ساری زندگی کے اعمال جمع ہو کے پھر اللہ نے حساب کرنا ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ جو گٹر وغیرہ، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور یہ جو رشوتوں کے بازار گرم ہیں، اور یہ جو یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کا حق کھایا جا رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، غریب کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یتیم کا کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ پھر سارے اعمال جمع کر لیں، پھر اس میں سے ڈیبٹ کریڈٹ کر کے بیلنس نیل بچے گا۔ تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خسارہ اٹھانے والے، یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہے اندھا بہرا اور ایک ہے دیکھتا سنتا۔ تو اب یہ 50 سال عمر ہو گئی، بچپن سے قرآن سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ عادتیں وہیں کی وہیں ہیں، تو یہ عادتوں کو بدلی کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چل اور تکبر مت کر، اور جو ہے وہ یہ باقی اللہ کی نافرمانی، خود ہی اللہ کی بات سن لیں، سمجھ لیں۔ آپ نے حساب اپنا دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، میں آپ کے عملوں کا جواب دینی ہوں، آپ میرے عملوں کا جواب نہیں دیں۔ نئی نسل پیچھے آ رہی ہے، ہم کو دیکھ رہی ہے، ایک دن ہماری چھٹی، ہمارا ٹائم ختم اوپر، تو جو اعمال کیے ہوں گے تو وہ آپ کے ہی کام آئیں گے۔ تو اوپر پیسے نہیں تولے گا اللہ، اعمال تولیں گے جو علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ کی ہوں۔ لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اعمال چھوڑ رہے ہیں، جبکہ یہ اعمال کام آنے آخرت میں، پیسے کام نہیں آنے۔ اللہ کہہ رہے ہیں زمین بھر کے سونا بھی دے گا تو بھی قبول نہیں۔ علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ اعمال۔ سستی، کائلی، بزدلی سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نماز میں سستی ہوتی ہے تو گھر کے کام، آفس کے کام یہ ہوتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ سننے کا شکریہ۔